اگر امام حنیفہ گستاخ رسول کی طرح نہیں اسلام مانتے ہیں تو انفیو تسی کہڑے امام نو مندے ہو؟ اور اگر جو یہ نہ مانے وہ گستاخ ہے تو اس پلانٹ ارتھ کا سب سے بڑا گستاخ امام حنیفہ ہے. اصول کھڑا کرو. میں تو کیا سی نا اصول کھڑا کرو گے تو بابا پہلے ہوتا کیما بن کے نکلے گا. جی ہمارے ایک دوست ہیں اہل حدیث ہیں, قابل احترام ہے میرے لیے, ابھی ان کا ایک کلپ چل رہا ہے امام ابو حنیفہ کا اسپیشل نام لے لے کے نا کہ امام حنیفہ بہت اچھے تھے لیکن غلطی تو ہر ایک سے ہو سکتی ہے, تو ابو حنیفہ سے کیوں نہیں ہو سکتی؟ سمجھ رہے ہو, مجتہدین معصوم تو نہیں ہوتے, ابو حنیفہ سے بھی تو ہو سکتی ہے. میرا دل چاہ رہا تھا میں ان کو فون کر کے کہوں کہ حضرت ہم نے کب کہا کہ نہیں ہو سکتی؟ بات یہ ہے کہ ان سے غلطی کا جتنا امکان ہے نا, آپ سے غلطی کا امکان ان سے زیادہ ہے. یہ کیسی بات ہے کہ ان سے نہیں ہو سکتی آپ سے ہو سکتی, ان سے ہو سکتی آپ سے نہیں ہو سکتی؟ تو یہ کیوں لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ابو حنیفہ سے, مقصد صرف ابو حنیفہ سے کاٹنا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ بار بار کے مجتہدین جو ہیں ابو حنیفہ, مالک, شافعی, احمد بن حنبل, ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, ہم ان کے پابند نہیں ہیں, ہم قرآن و حدیث کے پابند ہیں. بھائی قرآن حدیث کے ابو حنیفہ بھی پابند تھے, آپ بھی پابند ہیں یقیناً ہیں, لیکن ابو حنیفہ جب قرآن و حدیث کو بیان کریں گے اس میں غلطی کا امکان کم ہے, اور آپ جب بیان کریں گے تو غلطی کا امکان زیادہ ہے. اور پھر بھی یقین نہ آئے نا تو کبھی ہم سے ملیں, ہمارے پاس آئیں خوشبو لگا کے, تو ہم آپ کو بتائیں گے ابو حنیفہ سے اجتہادی غلطیوں کا امکان کم ہے, اور آپ لوگوں نے جو فتوے دیے ہیں نا اس میں امکان بہت زیادہ ہے. کتنے کلپ ہیں جو ہم نکال نکال کے چلائیں گے آپ کے, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو جو ایکسپرٹ ہوتا ہے اس سے امکان کم ہوتا ہے, معصوم ہم کسی کو نہیں مانتے, اسی وجہ سے ماہرین کو فالو کیا جائے گا. دیکھو ایک ڈاکٹر ہے, کیا علاج میں اس سے غلطی کا امکان نہیں ہے کیا؟ اب ایک عام آدمی جو اس لیول کا ڈاکٹر نہیں ہے, چند کتابیں پڑھی ہیں اس نے, وہ کلینک کھول کے بیٹھ جائے اور کتابوں سے آپ کو دکھا رہا ہو یہ اس کا علاج یہ ہے, اس کا علاج یہ ہے, اس کا علاج یہ, آپ کہتے ہیں یار اتنے بڑے بڑے ایکسپرٹ ڈاکٹر تو کچھ اور کہہ رہے ہیں, آپ کہیں وہ معصوم ہے کیا, ان سے غلطی کا امکان نہیں ہے؟ تو آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ بھائی یقیناً ہے لیکن ان سے امکان کم ہے, آپ سے امکان زیادہ. ایک بات یہ. دوسری بات یہ, ایک غلطی کا اہل ہے اور ایک غلطی کا اہل ہی نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے جب کوئی مجتہد اجتہاد کرتا ہے تو اگر درست نتیجے تک پہنچے تو 2 اجر, غلط نتیجے پہ پہنچے پھر بھی 1 اجر, کیونکہ وہ مجتہد ہے, وہ ایکسپرٹ ہے, اس کو پورا قرآن ساری حدیثیں آتی ہیں اور اللہ نے اس کو ذہانت دی ہے, اپنی پوری صلاحیتیں استعمال کر کے بھی اس سے غلطی ہوگی تو معاف. لیکن ایک آدمی ایکسپرٹ نہیں ہے تو وہ غلطی کا اہل ہی نہیں ہے, وہ غلطی کرے گا تو بھی پکڑا جائے گا, غلطی نہیں کرے گا تو بھی پکڑا جائے گا. وہ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. دیکھو ایک ڈاکٹر ہے ایکسپرٹ, علاج میں اس سے غلطی ہو جائے, ہو سکتی ہے, اس کو پھانسی نہیں ہوگی, پھانسی نہیں ہوگی اس کو, تھوڑا بہت ہوگا, بھائی ڈاکٹر ہے ہو جاتا ہے. لیکن ایک ایکسپرٹ نہیں ہے اور وہ ٹیکے ٹھوک رہا ہو لوگوں کے, اسے ایک ٹیکے سے بھی بندہ مر گیا نا سیدھا سیدھا لٹکانے کا کیس ہے. سمجھ رہے ہو کہ بھائی تو اہل ہی نہیں ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اور اگر وہ ٹیکے ٹھیک بھی لگ گئے پھر بھی حکومت اس کو پکڑے گی کہ تجھے کس نے اتھارٹی دی ہے کہ تو علاج کر لوگوں کا, تیرے پاس اتھارٹی کیا ہے؟ تو آج جو اسکالرز آ رہے ہیں نا مجھ سمیت, میں اپنے آپ کو بھی داخل, یہ اتنے ماہر نہیں ہے کہ آپ ان کو اپنا باپ بنا لو قرآن و سنت میں. یہ ہم جیسے ہی ہیں سارے آڑے ترشے, اتنے اب ماہرین گزر چکے ہیں جو مجتہدین کی صورت میں, ان لوگوں میں وہ صلاحیت نہیں ہے, میں بھی اس میں داخل ہوں. یہ وہ اتنے ایکسپرٹ ہو بھی نہیں سکتے اب, کیونکہ ہمارا علم جو ہے نا 1400 سال کے بعد جو ہم علم حاصل کر رہے ہیں اس میں وہ اوتھینٹسٹی ہو ہی نہیں سکتی جو تابعین اور تبع تابعین کے دور میں جنہوں نے علم حاصل کیا. وہ سندوں کے محتاج نہیں تھے, وہ ڈائریکٹ تابعین تبع تابعین کو نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھ رہے تھے. وہ تو ڈائریکٹ صحابی تابعین سے جا کے مسئلہ پوچھتے تھے, کوئی صحابی سے پوچھ رہا ہے, کوئی تابعین سے پوچھ رہا ہے, کوئی تبع تابعین سے, اپنی زمانے کے لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, مسائل پہ فتویٰ دے, ان کو علم. آج کوئی چاہے اہل حدیث ہو, چاہے دیوبندی ہو, چاہے بریلوی ہو, اس لیول کا ہو ہی نہیں سکتا ہے. لہذا آپ ان سے کٹا کے کہہ رہے ہو کہ قرآن و حدیث میں ہماری تشریحات کو فالو کرو. بھائی آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اب لوگ کہتے ہیں اچھا مفتی طارق مسعود نے کہہ دیا, ہماری بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. یقیناً نہیں ہے, مجتہدین کے مقابلے میں, آپ کے مقابلے میں ہم نہیں کہہ رہے کہ ہماری حیثیت نہیں.